قوموں کے ازوال کی وجوہات کیا ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے قوموں کو تباہ کر دیا گیا، حکومتوں کو ختم کر دیا گیا۔ وہ حکومتیں جو کئی سو سال کے اوپر محیط تھی اور سال ہا سال سے صدیاں ہی صدیاں سے وہ حکومتیں چلی آ رہی تھیں، لیکن یک لخت جو ہے ان حکومتوں کو ختم کر دیا گیا، ان اقتدار کو چھین لیا گیا۔ اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور آج ہماری اس زوال کا سبب کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم بحیثیت قوم مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن ہونے کے باوجود، احادیث ہونے کے باوجود، شریعت مطہرہ ہونے کے باوجود ہم زوال پذیری کا شکار کیوں ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس زوال پذیری کے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ اسباب بیان کیے ہیں۔ ان میں سے چند ایک سبب جو ہے یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اب وہ فلاح والا، کامیابی کی طرف آنے والا، ان کے اندر وہ مادہ نہیں رہا، ان کے اندر غیرت ایمانی نہیں رہی، تو پھر ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، تو اس کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو حکم دیتے ہیں، ان کے اوپر احکامات کو نازل کرتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو پس وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی بستی کو جب ختم کرنے کا اور اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اسے عیش پرستی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، وہ فسق و فاجور کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ اور فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہماری بات ان کے اوپر سچ ثابت ہو جاتی ہے تو ان کو ہم تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر قوم کے وڈیروں کی بات کی کہ ان کے جو بڑے ہیں ان کو عیش و عشرت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور عیش و عشرت کیسا ہے؟ اللہ نے ساتھ ہی فرمایا فَفَسَقُوا، پس وہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ فسق کیا ہے؟ فسق یہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کردہ احکامات ہیں ان کا انکار کر دینا، جو اللہ کی شریعت ہے، بتائے ہوئے قوانین ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان سے منہ موڑ لینا اور عیاشی کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ فسق کہلاتا ہے۔ شریعت کے احکامات کو منہ موڑ لینا، تو پھر جو ہے ہم اس قوم کو ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے قوم کے وڈیروں کی کیوں بات کی، کہ قوم کے جو وڈیرے ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، انہی کو ہم جو ہے وہ فاسق کیوں ہو جاتے ہیں، اور ان کے فسق ہونے کی وجہ سے قوم کو برباد کیوں کر دیا جاتا ہے، تباہ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قوموں کی مثالیں قرآن مجید میں عطا کر دی کہ جو بھی قومیں ہم نے برباد کی ہیں، تباہ کی ہیں، ان کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے وڈیرے جو ہیں وہ تباہ و بربادی والے کام کرتے تھے، ان کے وڈیرے جو ہیں وہ فسق و فاجور کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ جب ان کے وڈیروں کو ہم نے عبادت کے لیے کہا، دیانتداری کے لیے کہا، جب حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے مدین کی طرف بھیجا تو جب انہوں نے کہا کہ ناپ اور تول کو پورا کرو، حق بات کہی، تو انہوں نے آگے سے اور کہا کہ یہ جو مال ہے اسے جائز طریقے سے حاصل کرو اور جائز طریقے پر استعمال بھی کرو اور جائز جگہوں پر خرچ کرو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے بڑوں کو یہ باتیں کی تو قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں آئی، اور مقابلے میں آ کر کیا کہتی ہے؟ وہ کہنے لگے یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب علیہ السلام، کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ترک کر دیں؟ کہ آپ کی نماز یہ آپ کو کہتی ہے؟
وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اور آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہم مال اکٹھا کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اسے اپنی مرضی سے خرچ بھی نہ کر سکے؟ کیا آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے؟ یہ آج کا سیکولر طبقہ اور آج کا وڈیرا جس کے سامنے حق کہا جائے وہ آج کی دنیا میں بھی یہی کہتا ہے کہ تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کو راہ راست پر لاؤ، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تمہیں کیا پتا تجارت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے، اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، تمہاری نماز یہ کہتی ہے، تمہارا یہ دین یہ کہتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں وڈیروں کی طرف سے آنے لگ جاتی ہیں۔ تو کیا کہ تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ تم ہمیں برائی سے روکنے لگ جاؤ، تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ ہم سود کا کاروبار کریں، تو تمہاری نماز کو کیا ہے کہ وہ ہمیں روکنے کے اوپر آ جائے؟ تم اپنی نماز پڑھو، ہمیں اپنا کمانے دو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، تم اپنے کام کرتے رہو۔ اور پھر آگے سے یہ تانا دیا جاتا ہے جو شعیب علیہ السلام کو ملا تھا۔ آج بھی آپ اکثر کسی کو نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، حلال کمانے کی بات کرے، فکر آخرت کی بات کر لے، تو وہ آگے سے کہتا آپ کو ملے گا اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ۔ کیا تو ہی دیندار رہ گیا ہے؟ کیا اس معاشرے کے اندر کوئی اور دین والا نہیں؟ تو ہی بڑا دیندار ہے، تو نے دین کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، تو ہی مہذب ہے، سارے دین کا علم تمہیں پتا چل گیا ہے، تو ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے، بڑا ہے، اور آج ہمیں ہی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ یہ جو ہے قوم کے بڑوں کا مزاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے وڈیروں کو عیاشی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب وڈیرے عیاشی کے اندر مبتلا ہو جائیں، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو قوم کے چھوٹے ہوتے ہیں اپنے وڈیروں کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، چونکہ وڈیرے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، بدعنوانی کر رہے ہیں، رشوت دے لے رہے ہیں، جناب حرام اور سود کا کاروبار کر رہے ہیں، تو جو چھوٹے بزنس مین ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، عام آدمی ہیں، انہی کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی اسی راستے کے اوپر چل جاتے ہیں۔ تو بحیثیت قوم جب اجتماعی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتی ہے تو اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے ہم اس قوم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب ان کو مزید سمجھایا جائے، قوم کے بڑوں کو مزید سمجھایا جائے، اصلاح کا پہلو نکالا جائے، تو پھر وہ آگے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اور وہ کہنے لگتے ہیں قوم کے وڈیرے، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام آپ کی اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں آپ کی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھو، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، سب کچھ کرو، اور حلال طریقے سے بھی کماؤ، طریقہ بھی شریعت جو دے رہی ہے اس کو اپنانا ہے، کمانا کہاں سے ہے، خرچ کہاں پر کرنا ہے، یہ سارے طریقے شریعت ہی بتا رہی، تو ہماری مرضی کہاں گئی چلی، ہم کہاں پر، ہم کیسے یہ کریں؟ تو ہمیں آپ کی اکثر باتیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور اے حاکم وقت اور جتنے وڈیرے ہیں اس دائی کو جو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جو دین کی بات کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھ رہے ہیں، دمکاتے ہیں، دمکی دیتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ بات تو حق کر رہے ہیں لیکن دیکھیے آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، جب آپ ہمیں یہ بات کر رہے ہیں تو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی پشت بنائی کسی نے نہیں کرنی، آپ کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، تو لہذا ذرا دھیان سے، آپ نے بھی یہیں رہنا ہے، ہم نے بھی یہیں رہنا ہے۔ یہ بات آج ہمیں ہی نہیں کی جا رہی، پہلی قومیں اپنے انبیاء کو کر چکی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ الفاظ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَأَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ،
اور اگر آپ اس بات سے اس کام سے رکے نہیں تو ہم ضرور آپ کو رجم کر دیں گے، آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک معاذ اللہ کر دیں گے، اور آپ ہمارے اوپر قدرت نہیں رکھتے، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ کیوں طاقت نہیں ہے؟ کہ آپ کا قبیلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے جو ہیں وہ گھر بار خاندان اتنا قوی اور مضبوط نہیں کہ ہمارا مقابلہ کرے، تو اس لیے ہم آپ کو کمزور دیکھتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آگے سے کہا کتنی افسوس کی بات ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں میرے خاندان کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کی طاقت کم ہے، اس کی قدرت کم ہے، مجھے بچا سکتا ہے تو میرا خاندان بچا سکتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بچانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، تو وہی بچانے والی ہے۔ تو آج کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، جب ان کو اصلاح کی جائے تو ان کو راہ راست پر دین کی بات کی جائے تو یہی تانے ہو بہو یہی تانے دیے جاتے ہیں، تو ہی زیادہ دیندار ہے، مجھے پتا ہے تیرا باپ کیا کرتا رہا ہے، تیرا دادا کیا کرتا رہا ہے، تو کیا کرتا رہا ہے، ہمیں پتا ہے۔ آج ہمیں ہی بات سکھانے، ہمیں ہی دین سکھانے کے لیے آ گئے ہو، آج ہمیں ہی دین کی باتیں، یہ تمام باتیں کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو جب ایسی باتیں رب کہتا ہے کہ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اس امت کے اوپر اس قوم جو ہے وہ زوال پذیری کی طرف چلے جاتی ہے، پھر وہ قوم جو ہے وہ زوال کا شکار جو ہے وہ ہونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ جب قوم کے جو بڑے ہیں ان کو مال مل جاتا ہے، یہ یہاں پر یہ جو قوم کے بڑوں کو خطاب کیا ہے یہ بڑا لطیف نکتہ ہے اور سمجھنے والا، کہ بڑوں کے ہی اوپر فسق میں موجود پڑ جائیں تو قوم کیوں تباہ ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب بڑے ان کو مال مل جائے، صاحب ثروت ہو جائیں، تو چاہیے یہ تھا کہ دین کا نفاذ کریں، وہ دین اور شریعت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو بڑے ہیں انہیں جو مال ملا ہے کہاں سے ملا ہے؟ یہ مال وہ بعض اوقات سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہمارے علم کا نتیجہ ہے، ہمارے آباء و اجداد مالدار تھے، وہ مال چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جب یہ مال مل جاتا ہے تو وہ خدائی کے دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خدائی کا دعویٰ فرعون نے نہیں کیا، کیوں کیا؟ کس بنیاد پر؟ کہ اس کے پاس مال تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا میں اس زمین کا میں خدا ہوں، جسے چاہوں گا رزق ملے گا، جسے چاہوں گا وہ بھوکا مرے گا، جسے چاہوں گا وہ زندہ رہے گا، جسے چاہوں گا وہ مر جائے گا، اس کے اوپر پھانسی کا آرڈر دیا جائے گا، مر جائے گا۔ یہی بات نمرود نے بھی کی، اور جب یہی قارون کنگرا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، دعا کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مال مل گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ جب اسے مال مل گیا، کہا اللہ کے راستے میں دو، تو وہ کہنے لگا کہ یہ مال جو ہے یہ رب نے مجھے نہیں دیا، یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ جو میں آج بڑی حکمت اور کاریگری لگاتا ہوں، جس سے یہ مال کو میں نے دگنا تگنا اور دن دگنی رات چگنی جو ترقی کی ہے، یہ میں نے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کی ہے۔ تو جب صاحب ثروت لوگوں کو مال ملتا ہے تو کوئی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، کوئی اپنے علم کا مال سمجھنے لگ جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کہتا ہے میں جدی پشتی امیر تھا۔ بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک گنجا جا رہا تھا، فرشتہ اللہ کا نازل ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے بھئی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے اپنی خواہش، اس نے کہا جی مجھے بال مل جائیں اور جو ہے مجھے تندرستی مل جائے۔ اس کو بال بھی مل گئے، تندرستی بھی مل گئی، اور اس نے جو ہے مفہوم ہے کہ اس نے اونٹ کا مجھے پسند ہے، اسے اونٹ مل گئے۔ ایک اور جا رہا تھا فرشتہ، اس کے پاس بھی انسانی شکل کے اندر آیا، اس سے پوچھا کیا چاہتے؟ اس نے فلاں حاجت، بیماری دور ہو جائے، بیماری دور ہو گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ جی گائے چاہتا ہوں، گائے دے دی، اور اتنی اس گائے سے آگے نسل چلی کہ پہاڑیوں کے درمیان گائے ہی گائے تھی، اس کے پاس اونٹ ہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان اونٹ ہی اونٹ ہیں۔ اور ایک بندہ ہے جسے جا رہا تھا، وہ نابینا تھا،
اسے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے، آنکھیں دے دو۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، آنکھیں مل گئیں۔ جب آنکھیں مل گئیں تو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اور کیا چاہتے ہو؟ دنیا کا مال۔ اس نے کہا جی مجھے بکریاں رکھنے کا شوق ہے۔ اسے بکری دے دی، جس سے بکریاں ہی بکریاں، آگے نسل چلی، بکریاں ہی بکریاں ہو گئیں۔ پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے امتحان لینے کے لیے، اور پہلے کے پاس گیا، کہا کہ بھائی میں بھوکا ہوں، مسافر بن کے گیا، مجھے کچھ دو، مجھے اونٹ ہی دے دو، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، اونٹنی دے دو، ساتھ میں دودھ بھی پی لوں گا، سفر بھی کر لوں گا، سواری بھی ہو جائے گی۔ تو اس نے دینے سے انکار کیا۔ تو اس فرشتے نے کہا کیا تو ایسا حالت میں نہیں تھا؟ کیا تو پہلے ایسا نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، تمہیں کس نے کہا میں ایسا تھا؟ میں تو جدی پشتی امیر آدمی تھا، میرے تو آبا و اجداد کے لینڈ لارڈ تھے، وہ تو اتنا مال چھوڑ کے گئے ہیں، یہ تو میرے ماں آبا و اجداد کا مال ہے۔ وہ جس کو گائے ملی تھی فرشتہ اس کے پاس بھی گیا، اس نے بھی اس طرح کی باتیں کی۔ وہ جو بکری جسے دی تھی وہ اس کے پاس بھی گیا اور اسے کہا مجھے بکری دو، میں مسافر ہوں، دودھ بھی پی لوں گا، سفر بھی ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں لے جاؤ بکری، ایک کیا جتنی بکریاں چاہو لے جاؤ۔ اس نے کہا یہ بکریاں تمہیں کہاں سے ملی؟ اس نے کہا میں نبینا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے میرے سر پر، میرے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے بنائی بھی دی، اس نے بکری دی اور مال اتنا بڑا کہ اب یہ جتنی بکریاں، اس بکری سے آگے جتنی چاہو لے جاؤ۔ تو فرشتے نے کہا تم کامیاب ہو گئے ہو، وہ دونوں جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ان کو جب مال ملا ہے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے آبا و اجداد کا دیا ہوا ہے، یہ ہم تو خاندانی ہی امیر تھے، وہ اپنی اوقات بھول گئے، لیکن تم اپنی اوقات یاد رکھے ہوئے ہو کہ میں نبینا تھا، مجھے یہ مال ملا ہے تو رب کی عطا سے ملا ہے، اس لیے جاؤ یہ تیرا مال جو ہے اس کے اندر اور فروانی ہو جائے۔ تو یہ پتہ یہ چلا جب مال مل جائے تو اگر صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جائیں تو ان کا مال جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر شکر کر لیں تو اللہ ان کے مال کے اندر برکت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے کہ یہاں پر خطاب جو کیا کہ کسی امت کو، کسی قوم کو جب ہم جو ہے وہ ہلاک کرنا چاہیں تو ان کے صاحب ثروت جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے فحاشی اور عریانی کو عام کر دیتے ہیں، فسق و فجور جو ہے اس کو عام جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں، چونکہ وقت آگے اور درکار ہوگا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ کون کون سے وہ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرعون مارا گیا، جس کی وجہ سے نمرود مارا گیا، جس کی وجہ سے قارون اور یزید جو ہیں ان کے اقتدار ختم ہوئے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ مسلمان جو ہے 1000 سال تک بر صغیر پر حکومت کرنے کے بعد انگریزوں کے ہاتھ تو ذلیل ہوتے رہے، اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت کیسے ختم ہو گئی، یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کے ختم ہونے کے اسباب، یہ تقریباً جتنے بھی اسباب ہیں قرآن مجید میں اللہ نے 1450 سال پہلے بیان کر دیے تھے۔ جب ہم نے قرآن و سنت سے انحراف کیا ہے اور وہ اسباب ہمارے اندر پچھلی قوموں والے آتے گئے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ راہ راست سے ہٹتے چلے گئے اور ذلت ہمارا مقدر ہوتی گئی۔